بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی بیٹیوں کو شادی سے پہلے طہارت کے مسائل سکھا کر رخصت کریں۔ ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے ان پڑھوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کئی لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور کئی لڑکیاں نیل پلش لگائے ہوئے غسل کر لیتی ہیں، جبکہ کئی دن وہ ناپاک رہتی ہیں، اور کچھ نے تو آرٹیفیشل نیلز فکس کرائے ہوتے ہیں جو 1 یا 2 دن کے لیے ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پاک ہی نہیں ہوتی۔ ماؤں کا فرض بنتا ہے کہ انہیں یہ سب کچھ شادی سے پہلے سکھا کر شوہر کے گھر بھیجیں۔ شادی کی تیاری میں آپ کو کلر کنٹراسٹ سے لے کر ہر بوتک، ہر برانڈ اور اچھا پارلر سب یاد رہتا ہے۔ پوری دیانتداری سے اپنا وقت کپڑوں اور جیولری سلیکشن میں صرف کرتی ہیں۔ اپنے مطلب کی ایک چیز ڈھونڈنے میں پورے دن کا ضیاع بھی گوارا ہے۔ میچنگ کے چکر میں گھنٹوں برباد ہوں تو خیر ہے، مگر وقت نہیں تو دین کے چند بنیادی مسائل سیکھنے کا، طہارت کے مسائل جاننے کا۔ یاد رکھیں، ظاہری طہارت کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نجاست سے طہارت، دوسرے حدث و جنابت سے طہارت، اور تیسرے ان چیزوں سے طہارت جو بدن میں بڑھ جاتی ہیں، جیسے ناخن اور ناپسندیدہ بال وغیرہ۔ پہلی قسم ظاہری نجاست اور پلیدگی سے جسم، لباس اور جگہ کو پاک و صاف کرنا ہے۔ دوسری قسم جن حالتوں میں غسل یا وضو واجب ہے، ان حالتوں میں غسل یا وضو کر کے شرعی طہارت و پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ اور تیسری قسم جسم کے مختلف حصوں میں جو گندگی اور میل پیدا ہوتا رہتا ہے، اس کی صفائی کرنا ہے، جیسے ناک، دانتوں اور ناپسندیدہ بالوں کی صفائی۔ اسلامی عقائد میں جو اہمیت توحید کی ہے، وہی حیثیت عبادت میں طہارت کی ہے۔ جیسے توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا، ویسے ہی طہارت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ہم توحید کو مذہبی اعتقادات کا اصول سمجھتے ہیں، اسی طرح طہارت پر اپنی عبادات کا دار و مدار بھی مانتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور۔ اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے طہارت کا باب پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ طہارت نماز کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی متعدد مقامات پر تعریف کی ہے جو صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اس صفائی کی وجہ سے اللہ ان سے محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد و اعمال کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ظاہری و باطنی ہر قسم کی نجاستوں سے طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ اے ماؤں، اللہ کے لیے کچھ وقت نکال کر اپنی بیٹیوں کو جنابت و طہارت کے مسائل بھی سکھا دیا کریں۔ اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے، اس کو لائک، چینل کو سبسکرائب، ساتھ دے کے بیل آئیکن کے بٹن